اور آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک نئی ملاقات کردار تھا بالکل وہ 5.5 سال پہ ٹچ تھا. کیا 5.5 سال کے بعد اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے پوری دنیا میں پاکستان کو پروموٹ کیا اس میں کوئی شک کتابوں کے ذریعے. اور وہ جو ایک کرشمہ ہوتا تھا نا زندگی کا وہ ڈیلیٹ ہو گیا. بالکل انڈیو تیزیاں جو ہے بالکل وہ اس طرح شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ پیسے زیادہ کیسے کمائے جا سکتے. ایگزیکٹلی سر محنت کو سڑکوں پہ ہیں ٹھیک ہے جن کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے کہ کوئی ساتھ ہو ان کے ان سب کو بہتر کروں. زبردست. تو شاعری کی 13-14 کتابیں ہیں اور تقریباً اتنی ہی نثری کتابیں ہیں. کیا بات ہے. کتابوں پر تبصرے کرنا بھی میرا ایک شوق ہے. ہوئی ہیں میرا فرسٹ تھا تو جب میں نے اس کے ساتھ ایکٹ کیا سو اپریسیشن مجھے ملی وہ بڑا جیلس ہوا. جن کو کریز ہو نا ان کے لیے مشکل نہیں ہے. اچھا جن کو ٹیلنٹ ہو وہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے. میں یہی کہوں گی. فیملی میں مسلم ماڈل اسکول سے میٹرک کیا تھا. مسلم سینٹرل ماڈل کے سامنے کچہری کے سامنے اچھا کارنر پہ. کیا بات ہے. جو ذرہ ذرہ ہے مجھے پیارا ہے. الحمدللہ کیا بات ہے. ہاں جی پاکستان کا ذرہ ذرہ پیارا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی رضا اور آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام ملاقات. ناظرین سامعین، یہ ملاقات تو میرے لیے اتنی خاص ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ ملاقات لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. لیکن آج کی جو بالخصوص یہ میری ملاقات ہے ریڈیو پاکستان، تھیٹر، اسٹیج، پاکستان فلم انڈسٹری اینڈ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کی نامور شخصیت اور بہترین اور سینئر اداکار جناب راشد محمود صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اٹس اے پلیئر فار می سر. تھینک یو سو مچ فار دس ٹائم سر. مجھے بہت اچھا لگا کہ تیرا تعارف جو ہے وہ مجھے آپا حضرت آفتاب نے مجھ سے کروایا کہ راشد وہ بچہ بہت اچھا ہے. تو اس کے ساتھ وہ بول رہا تھا کہ جی مجھے ان کے ساتھ ایک سیشن. تو میں نے کہا آپا اس کو آنکھیں بند کر کے آ جائے. تو میں بھی چاہ رہا تھا کہ کچھ سفارش آپ کے پاس ایسی آنی چاہیے جس سے آپ انکار نہ کر سکیں. نہیں وہ میری آپا میری بہن ابھی بہت ساری زندگی کا ساتھ ہے ہمارا آپا کے ساتھ. اور میرے شوبز میں 2 خواتین ہیں جن کو زندگی میں نے آپا کہا، ورنہ میں نام ہی لے کے بات کرتا ہوں. ایک یہ ہے آپا حضرت آفتاب اور دوسری اللہ گری کی رحمت کرے شبیہ خانم. ماشاءاللہ. ساری دنیا ان کو بھابھی کہتی تھی، میں ان کو آپا کہتا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سر کیا مصروفیات ہیں آج کل کی؟ چل رہے بیٹے کچھ ہمارے ادھر پنجاب میں تو یہ والا کام جو ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. کراچی سندھ میں ہو رہا ہے. جی ہاں. اور میرا بھی جو کام ہے وہ موسٹلی وہیں کے پروڈیوسرز ہوتے ہیں جو جن کے ساتھ میں کر رہا ہوں، ٹیلی ویژن کے حوالے سے، چینل کے حوالے سے. فلم جو ہے وہ کر رہا ہوں کچھ. ایک امریکن ٹیم تھی، ایک عمران صاحب ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک شارٹ فلم بنائی تھی اور اب باقاعدہ ایک فلم بنانے کا وہ کیا. اس کا یہاں کا پاکستان کا کام تو ہو گیا. صحیح. اب کچھ دنوں کے لیے مجھے وہاں بھی جانا پڑے گا. زبردست. ایک دوسرا پروجیکٹ، یعنی کہ آپ کے کہنے سے مراد ہے کہ لاہور کی جو انڈسٹری ہے، ڈرامہ انڈسٹری ہو یا فلم انڈسٹری ہو، وہ بالکل ہی ابھی کام جو ہے نہ ہونے کے برابر ہی ہوا ہے. بالکل ایسا ہی. صحیح. اس کے علاوہ اور ایک فلم ہے وہ یاسر ہے جس نے اس سے پہلے بھی ایک شارٹ فلم بڑی اعلیٰ فلم بنائی تھی. ایک اس کا پروجیکٹ ہے وہ بنا رہا ہے، اس میں بھی ہوں میں. زبردست. پھر سید نور صاحب کی جو فلم ہے کمنگ فلم ہے ان کی دلتارا سنگھ ان لاہور. اچھا. یہ سکھ کمیونٹی. اب آپ یہ کائنڈلی بتا بھی دیں کہ اس میں آپ کا کردار کیا ہے. ہاں کیا رول ہے؟ دادے اور پوتے کی کہانی اور میں اس میں دادا بنا ہوا. واہ. سکھ کا رول ہے. پارٹیشن میں جب یہ پارٹیشن ہوئی تو تب کی کہانی ہے، اس کے آفٹر افیکٹ کی کہانی. کیا کہنے. ناظرین سامعین، میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ راشد محمود صاحب کو الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہم نے بچپن اپنا جو گزارا ہے وہ ان کے ڈراماز دیکھ کے گزارا ہے. آپ کا لاگ ڈرامہ واہ شاہین سے آپ کا آغاز ہوا. اور ناظرین سامعین، لاگ ڈرامہ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کا واحد ایک ایسا ڈرامہ تھا کہ جو ہماری کشمیر کلچر کو پروموٹ کر رہا تھا. یہ اصل میں میرے دوست اللہ غری کی رحمت کرے بڑی محبتوں والے اور بہت بڑے آدمی تھے رؤف خالد صاحب. جی ہاں بالکل. رؤف خالد صاحب انہوں نے جتنے پروجیکٹ کیے
انگار بازی سے شروع کیا انہوں نے، اس میں بھی تھا میں، اس کے بعد لاگ، پھر اس کے بعد انہوں نے اور ایک سیریل مشال بنائی تھی، اس میں بھی تھا، فلم بنائی اس میں بھی تھا، کہیں ان کہیں ڈرامہ آپ کا وہ فیمس آپ کا، بالکل بالکل بالکل، اور اس کے بعد شیر دل پاکستانی مووی جو ہے وہ آپ کی ایک الگ پہچان بنی. جی سید نور صاحب کی کوئی بھی، میں نے پاکستان کے جتنے فلم ڈائریکٹر جو میرے عہد کے جو مجھ سے پہلے کے تھے ان کی بات نہیں کر، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے جتنے ڈائریکٹرز ہیں یاور حیات صاحب سے لے کے صحیح اس لمحہ موجود تک کے جو لوگ ہیں، میں نے ان سب کے ساتھ کام کیا. کیا بات ہے. اچھا سر، اب تک کوئی اندازاً کتنے ڈراماز اور کتنے فلموں میں آپ کا کردار ہو چکا ہے، آمد ہو چکی ہے آپ کی؟ میری فلم جو ہیں وہ 150-200 فلم جو ہیں اردو اور پنجابی زبردست میں نے کام کیا. زبردست. میں نے بابرہ شریف کے عہد میں بھی کام کیا. واہ، میں اچھا یہ پوچھنے لگا تھا کہ سر کوئی مشہور اداکار اس زمانے کے بھی کام کیا. پھر اس کے بعد جو اگلا ٹینور آیا اس میں میں نے پنجابی فلم میں نے انجمن سلطان رائی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. واہ واہ. پھر اس کے بعد یہ جو ہماری آگے ایک نئی نسلیں آئی ہیں، نئے ہمارے بچے، نیو جنریشن جو ہم جیسے آئے ہیں، بالکل، شان صاحب آئے، محمد رانا آیا، سعود آیا، اور دوسرے جتنے میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا. کیا بات، اب بھی کر رہا ہوں ان سب کے ساتھ. تو ایک بلیسنگ ہے میرے ساتھ کہ ہر عہد جو ہے، میں تو عالم پیری میں ہوں لیکن اللہ کا فضل و کرم ایسا ہے. سر الحمدللہ 70 کراس کر گئے ایج آپ، ماشاءاللہ. کیا بات، ناؤ آئی ایم 70+. تو آج آپ پھر بھی آج آپ ینگ ہی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اتنا اللہ پاک نے آپ کو فٹ رکھا ہوا. اللہ کا شکر ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا سر، آبائی گاؤں کی بات ہو جائے. میں پکا لاہوریہ ہوں لیکن میری پیدائش جو ہے، میرا ننیال جو ہے وہ اب بھی گجرانوالہ بھی ہے. اچھا. میں چونکہ اپنے گھر کا پہلا بچہ تھا تو میری پیدائش جب تھی تو وہ گجرانوالہ میں میرے ننیال میں ہوئی. صحیح. تو میری جنم بھومی جو ہے وہ گجرانوالہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ادروائز میں لاہور میں پلا بڑا ہوں، دنیا پھری ہے میں نے، لیکن میں پکا لاہوریہ ہوں. زندہ آباد، زندہ دلانے لاہور. اور میری مادری زبان جو وہ پنجابی ہے. اچھا. لیکن ساری زندگی میں نے اردو بولی، اردو ڈراماز میں کام کیا، سارا کیا ہی وہی ہے موسٹلی، لیکن پنجابی کا بھی کچھ پروجیکٹ پی ٹی وی پہ تو وہ میں نے کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا سر، بچے ایک آپ کا میرے بچے، ہاں وہ میرا اللہ میاں کے پاس چلا گیا. جی ہاں. بقیہ جو ہے ٹھیک ہے اپنے اپنے گھروں میں. بڑا افسوس ہوا تھا، بس جو آیا اسے جانا بھی ہے. یہ تو ہے. بس میں بات کرتا ڈر رہا تھا، میں نے کہا ایک دوبارہ ایک واقعہ کو اس طریقے سے رونما کرنا، یہ سلسلہ. دیکھیں اولادیں جو ہوتی ہیں نا، یہ پیرنٹس کے پاس ہمارا بلیوز ہے ایسے مسلم ہو کہ یہ رب کی امانتیں ہوتی. بے شک بے شک. تو امانت جو ہوتی ہے نا اس پہ رائٹس نہیں ہوتے ہیں، واہ، ڈیوٹی ہوتی ہے کیئرنگ کی. واہ. میں نے کی جس کی امانت تھی جب اس نے چاہا، لیکن وہ ایک زخم تو ہے نا میرے کلے. اس میں کوئی شک نہیں. اللہ پاک آپ کو مزید صبر دے. اس لیے اب میری ساری یوتھ جو ہے سب میرے بیٹے اور بیٹیاں. اللہ. میں پورے ملک کی یونیورسٹیز میں، وہ چاہے خواتین کی ہیں چاہے کو ایجوکیشن، سب جگہ بلایا جاتا ہوں. کیا بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں سر. مجھے وہ اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہی دکھتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا سر، والدین میں سے سپورٹنگ رہی ہوگی جب آپ میرے والد، میرے گرینڈ فادر جو تھے پری پارٹیشن، بیسیکلی میرے آبا جو ہیں ان کا جموں کشمیر سے تعلق ہے، ہم کشمیری ہیں. صحیح صحیح. میرے گرینڈ فادر جو تھے وہ پاکستان بننے سے پہلے سب کانٹیننٹ میں قالینوں کے بہت بڑے ڈیزائنر تھے. استاد غلام محمد نقاش. کیا بات. نقاش نام سے آج بھی ایک چین ہے جو دنیا بھر میں ان کے اسٹوڈنٹ لے کے چلے ہوئے. کیا بات. پھر میرے فادر جو ہیں وہ لٹریری حلقہ جو ہے پاکستان اور انڈیا کا، وہ سب جانتے ہیں، نازش کشمیری. بالکل بالکل بالکل. میں بیٹا ہوں. آپ کے نام کے ساتھ بھی ماشاءاللہ کشمیری لگتا ہے، راشد محمود کشمیری. ہاں، لیکن سب لوگ مجھے راشد محمود کے نام سے ہی زیادہ، کیونکہ میں اپنے فزیک سے کشمیری لگتا نہیں. کشمیری لگتا نہیں. کیا بات ہے. تو اس طرح تو ان کا لکھنے لکھانے سے تعلق تھا. ہاں. تو میرے والد جب تک حیات رہے، ہمارے گھر میں ایک مستقل بیٹھک جو ہے، بڑے نامور انٹلیکچوئلز جو لوگ تھے ادب کی فیلڈ کے، اس میں بہت بہت بڑے امرتسریوں کی وہ جو ایک ٹیم تھی جس میں منٹو صاحب کا بھی نام ہے، جس میں شاہ لدھیانوی کا بھی نام ہے، اس میں حمید صاحب کا بھی نام ہے، اس میں ظہیر قاسمی. اچھا سر، آپ نے سارے ادیبوں کے نام لے لیے.
ہاں ادیبوں کی بات ہوئی ہے تو ہم پاک ٹی ہاؤس کا ذکر نہ کریں, ہاں وہاں تو وہاں پر سٹنگ ہوتی تھی. بالکل ہوتی. میں تو اب بھی مجھے کبھی کبھار وہاں یہ جو انجمن ترقی پسند مصنفین کیا ان کے کچھ ایونٹ ہوتے بلایا سر, جاتا. ایک الگ ہی ماحول تھا وہ ماشاءاللہ سے. ابھی دیکھو ہمارے ہاں اکنامیکل دوڑ اس طرح کی انڈیو ایک لگی ہوئی ہے کہ وہ جو قدریں اور وہ جو ایک کرزما ہوتا تھا نا زندگی کا وہ ڈیلیٹ ہو گیا. بالکل انڈیو تیزیاں جو ہے بالکل وہ اس طرح شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ پیسے زیادہ کیسے کمائے جا سکتے. ایگزیکٹلی سر, محنت کو ہم جو ہے نا ہم نے محنت کو شارٹ کر دیا ہے اور شارٹ کٹ راستے اپنانا شروع کر دیے ہے نا, شارٹ کٹ راستے اپنانا شروع کر دیے. ناظرین و سامعین, یہ وہ شخصیت ہے ناظرین و سامعین, میں ان کے لیے یوں کہہ دوں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر ہیں لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ہاں کیا بات ہے. ناظرین و سامعین, راشد محمود صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو لفظوں کا چناؤ ہے نا وہ کردار دیکھ کر, مطلب کہ رائٹر لکھ رہا ہوتا تھا اور مائنڈ میں ہوتا تھا کہ یہ کردار راشد محمود کے اوپر فٹ آئے گا, یہ ایک بلیسنگ رہی ہے کہ یہ ڈائلاگ ڈلیوری جو ہے یہ راشد محمود ہی بہتر کر سکتا ہے, یہ کام جو ہے انہی کے اوپر, یہ کردار ان کے اوپر سوٹ کرے گا. تو سر یہ کیا بات, یہ بہترین ہے. ہم نے آپ کو ڈراماز میں بھی دیکھا جو کردار آپ نے نبھائے ماشاءاللہ, میں بڑا بہترین. میری زندگی میں جتنے میرے مقبول عام رول ہیں وہ سارے کے سارے اس کی سجیشن جو رائٹر ان کا ہوا وہ کوئی بھی وہ کسی ایک کا نام نہیں لیا. میں نے محترمہ حسینہ معین سے لے کے لمحہ موجود تک کے جو عمیرہ احمد ہیں یا اور کچھ چند بڑے نام ان سب کا لکھا ہوا کام جو کیا. اور اس میں ایک بلیسنگ رہی کہ انہوں نے جو رول میرا لیا اس میں اس کو انہوں نے لکھ کے اس کنسرن کو, اس پروڈکشن ہاؤس کو کہا کہ یار یہ رول جو ہے یہ صرف راشد محمود ہی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. ان کی مہربانی اور پھر ان لوگوں کی بھی کہ انہوں نے مجھے ہی لیا اور اللہ نے میرے گھر میں رکھے. اور عوام الناس کا شکریہ کہ جنہوں نے آپ کو سراہا ہے, محبتوں سے سراہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین سامعین, راشد محمود صاحب سے بات چیت جاری ہے. اچھا سر, آپ کا جو دور تھا ڈرامہ انڈسٹری کا, فلم انڈسٹری کا, اور آج کا جو دور ہے, کیا فرق دیکھتے ہیں اس میں؟ کیا آج وہ پہلے والا ڈرامہ بن رہا ہے؟ نہیں, اس کی وجوہات ہیں. پہلا جو اس سب کانٹیننٹ میں ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن نے ایجاد کیا, موجد ہم ہیں. جی ہاں, ہمارے ابراڈ میں اس دور میں ٹیلی ویژن پہ وہ دور تھا جب آپ چھتوں پہ چڑھ کے انٹینا صحیح کر رہے ہوتے تھے. بس وہ ٹھیک ہے آ رہا وہ ایگزیکٹلی 90s کا زمانہ آپ نے یاد دلا دیا بات کر کے. ان لوگوں نے سیکھا ہم سے. لیکن جب آپ کا ایک اکنامیکل انسینٹو پہ توجہ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں سے وہ جو کریٹو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا وہ ڈیلیٹ جب وہ آپ کو پتا کہ یہ والا جیٹ واشنگ پاؤڈر زیادہ بکتا تو سارے شو روم میں وہی سجانا شروع کر دیتے. پرانا دور جو تھا اس میں دے آر آل کمیٹڈ پرسنز. رائٹر لکھاری جو تھا سب سے بڑی بیسک چیز جو ہوتی ہے کہ آپ کہنے کیا جا رہے ہیں, بیس کیا ہے, اس کی کہانی ہے. ایگزیکٹلی رائٹر کمیٹڈ پرسن تھے, اپنی زمین, اپنی ریتل, اپنے کلچر, بالکل اپنی اقدار, اپنے لوگوں سے اور اپنے زمین سے جڑے ہوئے لوگ تھے. ٹیکنیکل کرو جو تھا وہ سارے کا سارا کمیٹڈ تھا کہ وہ اپنے اپنے کام کو اس قدر ڈیووشن سے اور اس پیشن سے کرتے تھے کہ ان کی یہ ہوتی تھی کہ نظر آتا تھا, ان کے ڈائلاگ سے نظر آتا تھا ان کو ایک دوسرے سے داد لیتے تھے. اسی طرح ڈائریکٹر جو تھے, آرٹسٹ بھی تھے, پروڈیوسر جو تھا وہ اسٹیٹک سینس والا, جمالیاتی حص والا آتا تھا. ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد جب تاجر آنا شروع ہو گیا اکبری منڈی کے اس میں کہ جو شام کو گن کے سوتے ہیں کہ آج کتنے چینی بیچ لی میں نے, کتنا آٹا بیچ لیا, تو وہ پھر وہ کرزما جو وہ ڈیلیٹ ہو گیا. سکرپٹ بھی نہیں وہ رہا, وہ اسٹیٹک سوچ نہیں رہی. موسٹلی پروڈکشن ہاؤسز جو ہیں وہ ایسے لوگوں نے بنا لیے جن کا اس شعبے سے کوئی تعلق بنتا نہیں تھا, لیکن بنا لیا انہوں نے. بالکل, وہ ڈرامہ بھی بناتے ہیں, بک بھی جاتا ہے ان کا, چل بھی جاتا ہے ایسا ہی. تو پھر جو بک جائے سودا وہی ہے نا, وہ اس طرح کی حالات. اچھا سر, ریڈیو سے آپ کا آغاز ہوا تھا؟ جی, ریڈیو سے وائس اوور سے آپ نے آغاز کیا. وہ جو فیلنگ ہوتی تھی اس وقت جو ہم ریڈیو پہ ڈرامہ سنتے تھے. دیکھو بیٹا, میں اور عرفان خوبصورت صاحب, جی ہاں, بہت بڑا نام ہے, کوئی شک نہیں اس میں. ہم دونوں کی عمر ابھی 10 برس نہیں تھی. اچھا, نیکر پہنتے تھے ہم دونوں. اچھا, جب ہم نے ریڈیو پاکستان لاہور جوائن کیا. کیا بات ہے.
उनके फादर जो थे सुल्तान खूसर साहब हमारे उस्तादों में, मेरा तो इरफान भी उस्ताद है, मैंने बहुत कुछ वाह सीखा वाह, जिंदगी ये में। आपका ज़र्फ है सर। जी, तो हमने तब से शुरू, और ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर जो अब है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये शिमला पहाड़ी के बाद गवर्नर हाउस की बैक पे एक छोटे से घर में था रेडियो पाकिस्तान लाहौर। जबरदस्त। हमारा आगाज वहां से हुआ। तो इसका तो अयूब खान साहब ने 65 में इफ्तिताह किया था और ये तब शुरू। रेडियो की जो उम्र बढ़ती रही, ऑडियोग्राफी की जितनी भी असनाफ है सब पे काम किया मैंने। क्या बात है। मैं वो वॉइस ओवर्स हों, वो ड्रामा, कमर्शियल वॉइस भी मैं आउटस्टैंडिंग रहा अपने दौर में, और जितनी भी मुख्तलिफ शक्ल में कंपेयर भी रहा, मैं अनाउंसर भी रहा, सर आप ऑलराउंडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ड्रामा आर्टिस्ट भी रहा। या। और मैंने अपने पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, इनकी जो जवानों के लिए ट्रेनिंग फिल्म बना करती थी, उनके शुभ, वो जितनी भी बनी उन सब की ऑडियोग्राफी मैंने की। क्या बात है, क्या बात। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की बेशुमार डॉक्यूमेंट्री जिनकी, वो सारी की सारी ऑडियोग्राफी मैंने की। क्या कहना। पाकिस्तान टेलीविजन पे मेरे ड्रामों के अलावा 70 ऐसे प्रोग्राम हैं इस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की बायोग्राफी, जो पीछे बायोग्राफी है, पीछे वॉइस ओवर, टोटल तारीख है, उसको मैंने होस्ट भी किया और नरेट भी करता। क्या कहना। ड्रामों का मुझे याद भी नहीं मैंने कितने किए। वाह वाह वाह, तो इस तरह से एक क्या बात है। चल रहा है ये सब। अच्छा सर, ये हाल ही में तमगा इम्तियाज से नवाजा गया कुछ सितारों को, आजकल के सितारों। आप क्या समझते हैं कि ये तमगा इम्तियाज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने के लायक थे या नहीं थे? क्या मामला था आप समझते हैं आजकल के जो जनरेशन इसमें शामिल की गई है, अदाकारों की, अदाकाराओं की? देखो बेटा, जब मेरिट डिलीट हो जाता है ना, सियासी एफिलिएशनें आ जाती है इन बिटवीन, अपनी पसंद नापसंद आ जाती है। मेरिट जो है वो व्यूअर है जो देख रहा है, स्कैनर वो है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक डिसलाइक उसने करना, ऑडियंस है। लेकिन ये कबातें होती हैं और हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही। मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जब पहला मुझे मिला था जिंदगी, जी हाँ, तो मेरी 50 बरस की फिजिकल कंट्रीब्यूशन के बाद मिला था, 50 बरस के बाद। क्या बात। मुझे कई बार मेरी नॉमिनेशन हुई, लेकिन मिला नहीं मुझे। मैंने बहुत अर्ज किया क्योंकि मैं समझता हूँ। अच्छा, पीछे ना मैं आपा से जब बात कर रहा था पीछे लास्ट टाइम, तो आप यकीन करें जब उन्होंने ये बात की ना, कि मैंने यही क्वेश्चन उनसे भी किया कि आपा आजकल जो है नहीं, आपका नाम नहीं आ सका, हालांकि उनका नाम भी गया हुआ है। जी हाँ। तो सर ऐसा नहीं लगता हमें कि आजकल अवार्ड खरीदे जा रहे हैं या सिफारिश ज्यादा है? क्या आप इसके बारे में? किसी को 50 साल के बाद मिलता, किसी को 5 घंटे में भी मिला हुआ है। तो बस देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको को बॉदर करने की जरूरत नहीं होती। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मीन कि आपकी परफॉर्मेंस का प्राइड, तो वो मैं आज दिख रहा हूँ ना। एग्जैक्टली। इतने सारे चैनल में रोज दिख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। सफेद बालों से मैं लड़का बना भी स्क्रीन पे 15 मिनट में मुंडा बना देते हैं मुझे, मैं मनवा लेता हूँ साल में पीली। बहुत अच्छी बात। तो लेकिन एक ये जो रजिस्ट्रेशन होती है, ये फनकार या जो क्रिएटर होता है उसके कलेजे में जैसे पाकिस्तान टेलीविजन एकेडमी से बच्चे पढ़ करके बाहर आते थे, सही अदाकारी का मायने रखते थे, सही सिंगिंग करते थे, और स्क्रिप्ट राइटिंग। अब वो बिक क्या रहा है और कैसे बिक रहा है? हाँ जी, बस वो कंटेंट, असल बेस जो है वो डिलीट हो गई है। क्वांटिटी और एफिलिएशनों से जिनका बिक गया वो चल गया, मसलन मेरे दिल में कई बार आया मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं बीइंग पाकिस्तानी। तो सबसे पहले जब मैंने उसकी फिजिबिलिटी में, तो उतने पैसे तो मेरे पास है नहीं कि मैं उसे बनाता। और फिर मुझे लोग करोड़ों अरबों रुपए उसमें अपने इस काम पे इन्वेस्ट करते हैं। उसमें उनकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, आर्टिस्टों से एफिलिएशन होती है उनकी, कुछ और भी मसाइल होते वो इन्वेस्ट करते। तो मुझे तो कोई नहीं मिला। और अगर जिंदगी में कभी मैंने अफोर्ड किया तो कोई एक आध प्रोजेक्ट मैंने तो 8-10 बरस में उसको कंपाइल करके रखा। क्या बात है, क्या बात। अपनी जिंदगी में बना के जाऊंगा। अच्छा सर, एंट्री कैसे हुई थी शोबिज़ में? इसकी तरफ भी मेरा रेडियो पे तो मेरी आवाज से लोग मुझे जानते वो तो नहीं, एक होता है ना क्योंकि खींच के लेके आता है या सिलेक्शन हुई है। मैं बताता हूँ। पाकिस्तान टेलीविजन मेरे सामने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में पहला जो बना था, मेरे बिल्कुल तब भी
रेडियो पे मौजूद था, अच्छा काम कर रहा था मेरे सामने बना। उसके बाद वो चलता रहा, लेकिन मुझे ना तो किसी ने कहा और ना मैं खुद गया उनके पास, लेकिन अंदर मेरे करिश्मा था कि भाई यार ये सारा कुछ हमने यहीं से सीखा और ये हमें, मुझे तो नहीं बुलाया किसी ने। अच्छा तो ये मेरे अंदर था, लेकिन मैंने कभी कोई उसके लिए ना कोशिश की ना। मेरा जो इंट्रोडक्शन है स्क्रीन के हवाले से वो कोई प्लान्ड नहीं था। अच्छा मेरा पहला सीरियल कराची टेलीविजन से हुआ। सारा काम मेरी ग्रूमिंग लाहौर से है। सही। रेडियो लाहौर है जहाँ से मुझे लफ्जों की हुर्मत से आशनाई हुई, जहाँ से मुझे लफ्जों का हुनर अता हुआ। क्या बात है। लेकिन मुझे वो नहीं मिला मुझे की। चले मैं यहीं से आपको लफ्जों की हुर्मत से आपने अच्छा याद दिलवाया। नाज़रीन सामीन, मैं अपनी ही बात करता हूँ, मैं तो इनका बच्चा हूँ, हम यूं कहें कि हम इनको देख देख के ही बड़े हुए हैं। तो मैंने आज जो सीखा है ना, इनको देख देख के सीखा है। कबीर खान साहब को देख देख के सीखा है, बड़े फिर लोग, दोस्त जमाल साहब को देख देख के सीखा, बड़े लोग सारे, ये अयूब खोसर साहब को देख के सीखा है। या मैं कहता हूं कि ये लेजेंड्स हैं हमारे लिए। आज का ये बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है। आजकल हमने यूट्यूब को अपना लिया, अपना उस्ताद बना लिया। मैं सर बताता चलूं कि जब मैं असल में मेरी ना मुख्तलिफ तुर्किश ड्रामास वगैरह में पीछे वॉइस ओवर्स होती मेरी, ठीक है, और फिर कुरान पाक जो पीटीवी पे सुबह के टाइम आप सुन रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे आपको पता है कि पीछे ट्रांसलेशन मेरी आवाज में हो रही होती है, ठीक है। तो मैं जब एक नाज़रीन सामने बताने का मकसद ये है कि जब मैंने एक वर्ष कुरान पाक की कोई रिकॉर्ड करवाना होती थी ना उर्दू ट्रांसलेशन में, तो सर उसकी 10 मरतबा रिहर्सल होती थी। ऐसा ही कि खत्म हो गया। आके आर्टिस्ट पूछता क्या बोलना क्या बताऊं, और वो बोल के चले गए। मैं वही हमारी मुझे याद है कि सर सूरह रहमान कितनी सी है, मुख्तसर सी सूरत है, छोटी सी सूरत है, उसको रिकॉर्ड करवाते कमो बेश मुझे 6 माह का टाइम लग गया था। अल्लाह, उसकी वर्सेस को सेट करवाते हुए उनको बोलना कैसे है, अंदाज कैसे है। सेम इसी तरह ये आज हमारे लिए जिंदा नेमत है, ये जिंदा इंस्टीट्यूशन है। लाहौर जो है ना, लाहौर को कहते हैं कि अदाकारों का गाड़ा है। तो यहाँ पर बड़े बड़े जवान पैदा हुए हैं, इस धरती ने बड़े बड़े जवान पैदा किए हैं नाज़रीन सामीन। अच्छा सर, जी जी एक बात मैं और बताऊंगा जी जी कि इस मुल्क में बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन वो रजिस्टर जब तक लाहौर वालों ने नहीं किया, हाँ जी, तो उसको वो पाकिस्तान स्टैंप नहीं लगी इसकी, बिल्कुल। वो ये बड़ा ही जरखेज सूबा है, बेशक, पर्टिकुलरली लाहौर जो है वो गढ़ है, बेशक, अदीबों का गढ़ है, शायरों का गढ़ है, अदाकारों का गढ़ है, इंटेलेक्चुअल्स जो है सारे के सारे जो पंजाब से ताल्लुक रखते थे। अल्लामा इकबाल साहब बिल्कुल बिल्कुल, बेशक सियालकोट में पैदाइश हुई है, पंजाब के हैं पंजाब के। फैज साहब को पंजाब के हवाले से बिल्कुल, इसी तरह और बहुत सागर सिद्दीकी गलियों में रुलता हुआ बेचारा, वो अपना एक उनकी लाहौरी है। वाह वाह, आपने सागर का भी किरदार किया, मैंने उनका रोल किया। हाँ जी, एक अमेरिकन टीम ने बनाई थी एक फिल्म, तो उसमें सागर सिद्दीकी साहब का रोल, गालिब का भी आपने माशाल्लाह रोल किया हुआ है, बेहतरीन। अच्छा, उस्ताज़ा में कोई बताना चाहेंगे कि कौन रहनुमाई करता रहा अदाकारी में? मैं बेटा सबको सुनता था। वाह, हमारा जो दौर था उसमें जब हमने रेडियो ज्वाइन किया, सूफी तबस्सुम साहब होते थे रेडियो के, सही, स्क्रिप्ट के और शोबे के हेड होते थे। हाँ। फिर नासिर कादमी साहब रेडियो पे होते थे, मिर्जा अदीब साहब, नासिर कादमी साहब, क्या बड़ा नाम। फिर वो दौर था जब मुस्तफा अली हमदानी साहब, अखलाक अहमद देहलवी साहब, वाह वाह, अजीजुर रहमान साहब, सर क्या नाम ले लिया। फिर उसके बाद मुजफ्फर हुसैन साहब, फिर उसके बाद उसके आगे के दौर में भी बहुत बहुत बड़े नाम, और फिर ड्रामे में ऐसा नाम था। अब आपा मोनी हमीद कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? मैंने अपनी जिंदगी में उनसे बड़ा ड्रामा फीमेल आर्टिस्ट कोई नहीं देखी। वाह, तो सो हमारा जो तनूर था, हम अपने बड़ों को सुनते थे। और कोई चीज मुझे तो आज भी कहीं को कंफ्यूजन होता तो मैं पूछ लेता हूँ कुछ फर्क से, कि जिसको मैं समझता हूँ ये मुझे बता सकता है, रहनुमाई दे सकता। तो जिंदगी एक जैद मुसलसल है, और क्या बात, हमें मर के हमारा ये सफर जारी है, हमें मैं सीखने के प्रोसेस में,
آج بھی مجھے بعض میرے بچے استاد جی سے، میں نے کہا میں نے طبلہ سکھایا تجھے، مت کہا کرو بیٹا مجھے استاد جی. اچھا مزے کی بات ہے، ہم بھی آپ کو استاد جی کہہ کے بلاتے ہیں. مجھے وہ کہتا کہ نہ کہا کرو بیٹا، میں ذاتی ہوں تمہارا بس. کیا بات ہے، یہ تو سر آپ کا حسن ظرف ہے، یہ تو آپ کا ماشاءاللہ پیار ہے ہمارے لیے، بچوں کے لیے. اچھا سر، آج کل کچھ نا میں فیمیل اداکاراؤں کے نام لیتا ہوں جن کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا ہوا ہے، ان میں سے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس اداکارہ کی جو اداکاری ہے نا وہ بالکل پرفیکٹ ہے. اچھا، مائرہ خان، سجل علی، مہوش حیات اور مایا علی. دیکھو بیٹا، میں نے پرانوں کے نام نہیں لیے، آج کل کے نام لیے میں آج کل ہی کی بات کر. آج کل ہماری صبا قمر جو ہے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر ہے، بہت سارا کام بھی کیا. اور پھر عائزہ جو ہے وہ بہت اچھی. مائرہ خان کو اگر پراپر رول میں کاسٹ کیا جائے، اب اس کو مس کاسٹ کر کے آپ اب اس کو مولا جٹ بھی لے لے، اس نے تو جو اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ اس کے پاس تھا تو آپ نے اس کو لیا. اب اس کو پنجابی اس نے کوشش تو کی، وہ اچھی آرٹسٹ ہے. اچھا، سارے اچھے ہیں بیٹا، جو کمیٹڈ ہوتا ہے نا، جو کوشش کر رہا ہوتا ہے، محنت کرنے والا اچھا ہے. اچھا، کیا بات ہے. جو محنت کرتا ہے وہ الٹیمیٹلی. دیکھو یہ زندگی جو ہے نا، یہ آپ نے پہلے ہی سین میں آ کے تو ساری ایکٹنگ نہیں نکال دینی نا. بالکل ایسا ہی. ایک جیسے اکانومی آف ہم اپنے بینک اکاؤنٹ کی کرتے ہیں، اسی طرح اکانومی آف ایکسپریشن جو ہے اس کا بھی تو ایک اکاؤنٹ ہے کہ میں پہلے ایپیسوڈ میں آ کے منہ سے آگ نکالوں. ہمیں اپنے اس کردار کو جس کے لیے بھی کاسٹ کیا گیا تھا اس کو A to Z مائنڈ اس کو بانٹ کے کہاں کانفلکٹ بلڈ ہو رہا ہے، ایکسپریشن جو ہے وہ اس کے بغیر سارا کچھ کرنا. بالکل. جو یہ احتیاط کر رہے ہیں اس طرح کرتے ہیں وہ سب اچھے ہیں. کیا بات کہ آپ نے نام لیے سب بہت اچھے. اچھا، اسی طرح میں میل اداکاروں کے نام لوں، عمران عباس، فواد خان، حمزہ علی عباسی اور احسن خان. احسن بہت اچھا ہے، احسن بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. فواد بھی، اس نے بھی بہت عمدہ رول کیے ہیں. اچھا، ان بچوں کے ساتھ، ان آج کل کی جنریشن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہوا ہے؟ جی میں نے کیا ہے ان کے ساتھ بھی کام. کیا بات ہے. اچھا، پاکستانی کامیڈینز میں میں امان اللہ خان صاحب مرحوم اور افتخار ٹھاکر صاحب، دونوں بہت، سہیل احمد، عمر شریف صاحب، بہت، یہ سب اپنی اپنی جگہ جتنے نام آپ نے لیے. سہیل احمد جو ہے وہ بڑی ورسٹائلٹی جتنی اس نے دی ہے بہت کم. وہ آپ اس کو کامیڈین نہ کہیں، وہ پرفارمر. واہ واہ. اسٹیج انہوں نے کیا آپ کے ساتھ، تھیٹر کیا انہوں نے آپ کے ساتھ. کبھی میں نے زندگی میں اس کی پرفارمنس میں لوگ اس کو کامیڈی کہہ رہے ہوتے، وہ انٹلیکچوئل پرفارمر ہے. واہ واہ. وہ کردار پورٹرے کرتا، اس کو جس کردار میں لیتے ہیں وہ اس کو پرفارم کرتا. کیا بات. ناظرین اس کو پہچان، ہم نے ڈرامے میں، سیریل میں اکٹھے کام بھی کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. اور دوسرے جو ہیں عمر شریف صاحب، میں نے ان کے ساتھ بھی بہت سارا کام کیا، ان کی فلم میں بھی، اور وہ جو کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی پروڈکشن کی اس میں بھی مجھے لیتے تھے، وہ بھی میرے اس کی ریپلیسمنٹ بھی کوئی نہیں. کیا بات. افتخار ٹھاکر جو ہے وہ ایک اپنی نہج کا انٹرٹینر، اس کو کیا بہترین بہت عمدہ کرتا. اور اس کے علاوہ کیا نام لیا تھا آپ نے؟ میں نے لیا تھا اپنا امان اللہ خان صاحب کا. امان اللہ خان تو جد امجد ہے میرے ملک میں. جو کامیڈی یہ جو آج کل ہمارے تھیٹر اور اس میں جو لوگ سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ اس قدر اس رہتل اور اس کلچر سے واقف شخص تھا، لیکن اس کی پرفارمنس میں یہ زومانی جملے نہیں ہوتے. بالکل. مطلب فیملی میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی، بالکل اس کا مشاہدہ اور تجربہ ہوتا تھا، جس کو صحیح معنوں میں کہتے ہیں جگت کرنا. وہ بندہ وہ اسکول ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ابو 90% اسی کے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس کو فالو کر کے چل رہے ہیں. بالکل. اچھا، کبھی ایسا موقع آیا ہو سر کہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان سے آپ کو آفر آئی ہو؟ بڑی پرانی بات، وہ ہو جائے واقعہ پھر. 3 صدیاں، ناظرین جاننا چاہتے ہیں. دہائیوں پہلے کی بات ہے. ہمارے ملک میں فلم کا بہت بڑا ادارہ ہے، ایور ریڈی پکچر. ایگزیکٹلی. مجھے اور خیام سرحدی، اللہ میری کی رحمت کرے، ہم دونوں کو ایک پروجیکٹ جس کی پروڈیوسر جوہی چاولہ تھا. اچھا.
उनकी नाज़िम सामीन, जूही चावला इंडियन अदाकारी का बहुत बड़ा नाम है। 90s के ज़माने की जूही चावला, ये उनकी बात हो रही है, इंडियन अदाकारा। एवर रेडी पिक्चर्स जो है वो जेसी आनंद उसके जो हेड थे, उसके बाद अब सतीश आनंद साहब उनके साथ ज्यादा हैं, वो उसको लेगेसी को लेके चल रहे। वहां से उस कंसर्न से आया था, हमारी मीटिंग भी हुई, ये भी हुआ, लेकिन उसमें कुछ इस तरह की कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे काबिल कबूल नहीं थी। अच्छा। तो मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा नहीं, वजह क्या? वजह ये थी कि मैंने सबसे पहला तो ये सवाल किया कि जी मैं वहां जाऊंगा तो मैं अजमेर शरीफ के उसके वीजे पे शूटिंग करने नहीं जाऊंगा। आए हाय हाय हाय। मेरी पहली शर्त ये है कि मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहां जाऊंगा, उस वीजे पे जाऊंगा। अच्छा, ये आपने इशारातन बात कर दी है यहाँ पे, ये आज के जो मामला हो रहा है ना, मामला आजकल आपने, तो मैंने कहा मैं उस पे जाऊंगा और उस पे काम करूंगा। फिर मैंने अपना बजट में कि मुझे इतने पैसे यहाँ मिलते हैं, अब मैं इतने सूबों के इतने बड़े मुल्क में जाऊंगा तो मैं उसको 20% मजीद मल्टीप्लाई कर ले, उतने पैसे लूंगा। सही। सारा कुछ, लेकिन वो कुछ चीजें ऐसी जो कि निजी है, इस तरह की मुश्किल होती है, तो मैं फिर नहीं, मैंने। अच्छा, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आपने उस वक्त भी अपना मेयार नहीं गिराया। नहीं। वाह। मुझे अपनी जमीन, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपने मुझे अपने मुल्क की इज्जत, मुझे आज, क्या बात है, 45-46 बरस पहले जब मेरी ब्रॉडकास्टिंग का शोबा था, वॉइस ऑफ अमेरिका से, अकमल अली भी मेरे अब्बा के दोस्तों में बहुत बड़ा नाम है मेरे मुल्क का, उन्होंने क्या कहना, मेरे अब्बा से कहा था कि यार इसको इधर मैं बुलवा लेता हूँ। मेरे अब्बा ने कहा कि वो तेरे अंकल कह रहे हैं कि वो आना चाहे तो मैं उसको यहाँ ब्रॉडकास्टिंग, वो मेरा ब्रॉडकास्टिंग का पीक का दौर था। वाह। तो मैंने कहा जी मैं बताता हूँ। 3-4 दिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो तब तक मेरा टेलीविजन पे कोई जो ब्रेक थ्रू नहीं था। क्या बात। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने बताया नहीं यार। उनका फिर फोन आया। मैंने अपने वालिद से कहा कि नहीं बाबा मुझे नहीं जाना। तो उनके लिए बड़ी हैरानगी का जेस्चर था। अमेरिका जाना तो आज भी करिश्मा लोगों का, क्यों नहीं जाना। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा मुझे शनाख्त अपनी जमीन पे चाहिए, अपने पाकिस्तान पे चाहिए। जब मेरी यहाँ हो जाएगी तो फिर मैं सब जगह जा, मैं स्काइप पे बैठ के अमेरिकन मुख्तलिफ जो काम है चैनलों के, उनसे भी गुफ्तगू करता हूँ। मैं कनाडा की भी करता हूँ, दुनिया की। तो मेरा सारा कुछ जो है ना मरना जो है इस जमीन के लिए। क्या कहने नाज़रीन सामीन, यहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि जितनी बड़ी ऑफर्स आ जाए, जैसा मर्जी काम आपको मिल रहा हो, लेकिन अपनी इज्जत अखलाक, इज्जत नफ्स, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आपने जब भी कभी बात आ जाए ना तो वो मामला छोड़ देना। क्यों सर? ऐसा ही बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? देखिए, क्योंकि पाकिस्तान आज ठाकुर साहब भी काम कर रहे हैं और भी हमारे अदाकार। अब मैंने सीखूं कि मुझे मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ ऑफर्स मिलते रहे, तो मैंने उनसे कहा कि जी जो आपकी जो कार्य जो सब्जेक्ट है तो मोस्टली कॉमेडी जुगे तो वो होता है। तो मुझे आपने अगर कभी लेना है तो मुझसे कोई किरदार करवाइएगा। मैं ये जो जुगतबंदी है और ये मैं उसमें हंसना भी नहीं और मुझे हंसी आती भी नहीं, हालांकि समझ आ रही थी। मेरा व्यूअर मुझसे वो चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही। मैंने सर हम आपको देखना चाहते हैं मिर्जा गालिब के रूप में, जिंदगी से वो सारे के सारे। बिल्कुल। तो फिर मुझे ये मैंने जो एक सीखो कि ये फिल्म पीछे की है, ये पाकिस्तान में उसको शूट किया है मैंने। वो चंडीगढ़ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी है। सही। गुरचेत चित्रकार। अच्छा। उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर की ऑफर दी, तो वो मैंने उनकी फिल्म में साझा पंजाब शूटिंग की है। सही। वो मैंने की है। तो मैं अब इस आलम पीरी में बहुत कमी और जो भरम होते हैं ना जिंदगी से, जी हाँ, उनको बनाते हुए सारी जिंदगी लगती है और दबाते हुए एक लम्हा नहीं। मैं नहीं, वो मैं करूँगा नहीं। मैं बड़ा फैक्ट बिलीवर हूँ। रब का रिज्क, सर क्या दौलत, शोहरत, क्या ये सब रब के अपने इख्तियार में। बेशक। तो जो उसका वादा है तो मैं उसमें काहे को बदल करूँगा। बिल्कुल। उस पर तवज्जो रख। सर कोई ऐसा किरदार जो आप कहते हैं कि यार ये अभी तक मैंने नहीं किया? मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि मैंने इतने रोल किए कि मुझे बार दफा मैं गिनती अगर करूँ तो कभी कभी तो लोग कहते हैं कि तेरे तो सारे इस मुल्क के कैरेक्टर रोलों को अगर इकट्ठा करी तेरे अकेले के ज्यादा।
تو کوئی ایسا نہیں، میرے لیے ہر کردار جو آتا وہ نیا اور مشکل ہوگا. واہ مشکل ہو. واہ. اچھا سیاست میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں؟ میں سیاست میں ہر اس کمیونٹی اور اس ارباب اختیار کو پسند کرتا ہوں کہ جو عوام کے لیے حب علی میں نہ صحیح بغض معاویہ میں بھی بہتریاں کر کے جاتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، جس سے میری نیشن کا فائدہ ہو رہا ہے، ان کو آسانی ہو رہی. بہت نہ صحیح حب علی میں نہیں کر رہے وہ بغض معاویہ کے، لیکن میری نیشن میرے لوگوں کا بھلا ہو. لیکن یار کیا بات. ہمارے سیاست میں دیکھیں ہماری سب کی شناخت، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان. ہمارا جینا مرنا یہی ہے، ہماری شناخت یہی ہے. ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں جا کے کوئی بھی بڑی سے بڑی امپائر بنا لیں، اس کے باوجود وہاں ہم بالکل فورنر ہیں. جی ہاں، ہماری زمین ہماری شناخت ہے. تو ہمیں سارا کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اسکل جو ڈسکور آپ کر چکے، ڈگریاں لیں ساری دنیا سے لیں، لیکن اپنی اس اسکل کو اپنے پاکستان میں لا کے استعمال کرے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی اسکل جب آپ اپنی زمین کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پاک پروردگار آپ کو آسانیاں اور موافقت جو ہے وہ ساتھ راستے بنتے جاتے ہیں، انسان کے راستے بنتے جاتے ہیں. اور آپ اگر اکنامیکل وہاں ابراڈ میں سوچتے ہیں پیسے زیادہ ہیں تو آپ کو یہاں بھی زیادہ ہی یہاں پر بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اچھا سر، کوئی ایسی خواہش سمجھتے ہوں کہ اب تک یہ پوری نہیں ہوئی؟ میں اللہ میاں کے پاس جانے سے پہلے میں اپنی نیشن، اپنے ملک کو بڑا خوشحال، مینٹلی ریلیکس زندگی کی. میں چاہتا ہوں کہ یہاں بجلی کا کانفلکٹ نہ ہو، یہاں پانی کا کانفلکٹ نہ ہو، یہاں بلیک مہنگائی کا میری خواہش ہے کہ میں رب کے پاس جانے سر ایسی خواہشیں اگر میں یوں کہہ دوں کہ ایسی بہت اچھی ماشاءاللہ سوچ، بہت اعلیٰ ماشاءاللہ آپ کا یہ ذہن جو آپ بیان کر رہے ہیں. آج کے عہدیداران جو آج کے ہمارے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے، اقتداروں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، کیا ان کو پاکستان کی یہ جو شوبز انڈسٹری ہے اس کی طرف بھی ذرا خاص توجہ دینی چاہیے؟ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. مجھے بتائیں کوئی ایسا ایک فنکار بتا دے جس نے قرضہ لیا ہو بینکوں سے لے کے بھاگ گیا. ارے تم تو اس کو دیتے نہیں، اس کو تو گھر نہیں کرائے پر. بالکل بالکل. ہماری حکومتیں ہر دور میں یہ ہوتا کہ ان کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ فار دا ٹائم بینگ سروائیول گیمکس ہوتے ہیں، فزیکلی کوئی نہیں. جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں جو کلچر کے شعبے ہیں سارے کے ساتھ، مشرف صاحب کے دور میں کچھ اس میں آج جتنے چینل منہ کھول کے باتیں کرتے، یہ دعائیں دو ان کو. اس دور میں سارا کچھ مشرف صاحب کے دور میں ناظرین و سامعین ہمیں یاد پڑتا ہے کہ کیونکہ انہی دنوں میں میری بھی ریکارڈنگ وغیرہ کا سلسلہ جاری تھا، تو ان دنوں مشرف صاحب نے پاکستان شوبز انڈسٹری کو جو پذیرائی بخشی، جو سپورٹنگ دی، اور ان کا کردار میرا خیال ہے کہ آج بھی سراہنے کے معنی میں. ایسا ہی ہے. اس کے بعد کوئی پرسانے حال نہیں. دیکھیں جو آپ کا کلچر جس طرح سے آرٹسٹ ڈراموں میں، فلم میں، اسٹیج پہ وہ پورٹرے کرتے ہیں، وہ دنیا بھر میں شناخت بنتا ہے آپ کی. میں ملتمس ہوں کہ کچھ ایسے ارباب اختیار ذرا اس شعبے پہ، اور اس شعبے پہ ان لوگوں کو ان سیٹوں پہ بٹھایا جائے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، جن کی کنٹریبیوشن. جب آپ بیوروکریٹ بڑے پڑھے لکھے بہت اچھے، مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن جب ایسے ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ سیاسی ایفیلیشنیں شامل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے آفٹر جو رزلٹ اس کنسرن کے لیے چاہیے ہوتا وہ نہیں نکلتا. وہاں پھر پسند ناپسند ایفیلیشنیں اس طرح کی ہوتی ہیں. تو اللہ کرے کہ بہتریوں کی طرف ہم جائیں. آمین. دعا تو ہے. آمین انشاءاللہ. اور اچھا سر، پاکستان ٹیلی ویژن کے بعد بہت سارے پرائیویٹ ادارے آ گئے، پرائیویٹ ٹی وی چینلز آ گئے، جس کی وجہ سے پاکستان ٹیلی ویژن کو پس پردہ ڈال دیا گیا. ہم چونکہ اس کو انسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں پاکستان، اب نہیں تو پرائیویٹ جو چینلز ہیں ان کا کیا رد عمل، کیا کردار سمجھتے ہیں آج؟ اس کا کچھ سائیڈ افیکٹ پڑا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر، یا پڑا ہے تو کتنا پڑا ہے؟ اگر پڑا ہے تو بہت زیادہ. جس ٹی وی نے جس نے یہ سکھایا سب کو، جی ہاں، جب اس میں بھی ایک مدر آف انسٹیٹیوشن ہم اس کو کہتے ہیں، ہم نے ساری گرومنگ اسی نے کی، بالکل. تو وہ ختم ہو گیا اور بقیہ سب جو ہے وہ کمپیریٹیولی سے 1000 گنا
بالکل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایسے اداروں میں جہاں جب پاکستان ٹیلی ویژن شروع ہوا تو کتنے بڑے بڑے نام تھے, بالکل سارے وہ نام تھے جو اس زمین سے جڑے ہوئے, بے شک اس رہتر سے, اس کلچر سے, ان کے لوگوں سے, یہاں کے اخبار اور اس اپنے ملک سے جڑے ہوئے لوگ, انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں. اس کے بعد پھر جب مختلف ادوار ہوئے, سیاسی ایفیلیشنیں بھی جی ہاں ٹیلی ویژن کی, اور پھر اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن جو فیملی چینل تھا وہ پھر ایک حکومتی چینل بنتا, حکومت بالکل ہر حکومت وہ ان کی پروجیکٹ, بالکل ٹھیک ہے آپ کرنٹ افیئر میں سارا کچھ کرنے, لیکن اس کے علاوہ بھی تو بے شمار ڈیوٹیاں ان سے نظر آج بلڈنگ کا حال ناقص ہے, اندر کیمراز, انسٹرومنٹس وغیرہ بہت پریشان کن حال ہے. ناظرین سامعین, میری حکومت میں بیٹھے ایوانوں سے گزارش ہے ایٹ لیسٹ ہمارا ایک نیشنل چینل ہے پاکستان ٹیلی ویژن, ڈرامہ وہاں پر بند ہو گیا, اب تو خریداری شروع ہوگی نا ادھر بھی, بنے بنائے آج کل کے جو ڈائریکٹر ہیں, اختیار ہوتا ہے وہ اپنے ڈرامے وہ لا کے DVD پیش کر دیتا ہے. جناب علی, نہ تو ہمارا پاکستان سینسر بورڈ تو ہے ہی نہیں, میں سمجھتا ہوں نا ادھر کیا کرنا سینسر بورڈ نے, سینسر بورڈ نے بربادیاں کی ہیں. فلم فاش کون اجازت دیتا ہے ان کو, آپ اندھے ہو, آپ کو دکھنے کا سینسر کر رہے ہو آپ کو, بالکل تھیٹر پہ کہ جی بےہودگیاں ہو رہی, روز اسکینر کرنے والے اسکینر بھیجے جاتے, ان کو نظر نہیں آ رہا, جو وہ اکنامیکل وہ انڈیو وہ والی پریولیجز ملنا شروع ہو گئی نا, اس سے آنکھیں بند ہو گئی اور بیڑا گرک ہو کر کے رہ گیا ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کا. مدر آف انسٹیٹیوشن ہم کہتے ہیں صرف کیونکہ ہم نے ادھر سے سیکھا, اور جنہوں نے سیکھا نہیں ہے ان کے لیے کیا ماں اور کیا باپ. کیوں سر؟ اچھا سر, آج کل کے جو نوجوان جنریشن شوبز انڈسٹری میں ان ہو رہی ہے, ان کو کوئی نصیحت کرنا چاہے, نصیحت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ سینئر ہیں. میں کرتا ہوں بات کر. میری اپنی یوتھ جو بیٹے اور بیٹیاں اس شعبے میں ماس کمیونیکیشن میں بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں اس ملک کے, جنہوں نے میری ایفیلیشن میں اپنی مختلف شعبوں میں ڈگریاں کی. کیا بات. میں ملتمس ہوں ان بچوں سے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے اندر اپنی اسکل ڈسکور کریں. بہت خوب. یہ وہ راز ہے جو ہر فرد کے اندر رب نے جس کو بھی زمین پہ بھیجا اس کے اندر رکھا. یہ ڈسکوری جو آپ کی اسکل کی, یہ نہ تو اماں ابا آپ کو بتائیں گے, بالکل, نہ آپ کی ڈگریاں آپ کو یہ آپ نے خود اپنے اندر ڈسکور. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی. اور جب آپ اپنی اسکل کو ڈسکور کر لیتے ہو اپنے اندر, تو جو ڈسکور کر لیتا اپنی اسکل کو وہ پھر بھٹکتا نہیں, اپنا کردار اس کو نظر آ جاتا ہے, وہ اپنا ایک سینیریو, ایک نقشہ بنا کے ایگزیکٹلی دیر سویر ہوتی ہے اس میں ہو جاتی ڈیو ٹو حالات, سرکمسٹانسز, 100 طرح کے مسائل, لیکن الٹیمیٹلی وہ اپنے ٹارگیٹ تک پہنچتا. بالکل. تو آپ اگر شوبز میں ایکٹنگ ہے, لکھنا ہے, ڈائریکٹر ہے, جتنی بھی اس کے شعبے, ان سب کے لیے اپنے آپ کو پہلے خود اپنے اندر تلاش کرو کہ آپ اس میں کس کے لیے سب سے زیادہ موضوع, اور آپ اس میں نئی انٹرپریٹیشنز, نئی آئی کیوز کریٹ کر سکتے ہو. تو اس کے بعد اس میں آئے, اور پھر جس شعبے میں بھی آپ جانا چاہ رہے ہو اس میں جو رائج مومنٹم ہے, اس میں انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے, آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, دوسری دنیا میں کیا, اس سب کو نظر میں رکھے, اور پھر اس کا موازنہ اپنے آپ پہ کرے کہ میں اگر اس لیول پہ یہاں بیٹھا ہوتا تو میں کیا کرتا. تو اس طرح آپ سکین کر کے جو ایک مشاورت اپنی ذات سے کرنی ہے آپ نے تمام سراؤنڈنگ کو دیکھ کر, تو اس سے آپ کو بہتریاں اور آسانیاں ہو جائیں گی, اور جو ٹارگیٹ آپ لے کے نکلو گے وہ آپ کو تھوڑا وقت تو لگے گا لیکن مل جائے گا. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی. اچھا, حکومت پاکستان کو بھی کوئی پیغام دے دیں. ان سے یہی ہے کہ براہ کرم صرف جیسے ہم ڈرامے میں بھی گیمکس اور مختلف کریٹ نہیں کرتے, فزیکل امپلیمنٹس کریں. کلچر شناخت ہوتی ہے کسی بھی نیشن کی, ان کی رہتل کی, ان کے اقدار کی, ان کے رسم و رواج, تو اس میں براہ کرم ایسے لوگوں کو ان شعبوں میں رکھیں, بیوروکریٹ رکھیں سارے کے سارے, ہمیں کیا اعتراض ہے, بالکل, لیکن ایک پینل ایسا بھی رکھیں جس میں وہ ایکسپیرینس لوگ جو اس سے شناسا ہیں اور جن کی پروفائل میں ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ان کا تجربہ ہے ان کا, بالکل, ان کو بھی اس میں شامل رکھیں تاکہ مشاورت جو اب صرف اچھی ڈرافٹنگ کر لینا جو ہے وہی تو نہیں ہے نا. اچھا
اس کے لیے جو ہے تو اس طرح کی تو میں امید رکھتا ہوں کہ کچھ بہتری کی طرف انڈیکیشن آ رہی ہیں بالکل تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. ایک شعر پہ بات کو ختم کر دیا کہ ہمیں خبر ہے ہاں ہم ہیں چراغ آخر شب. واہ. ہمیں خبر ہے ہم ہیں چراغ آخر شب. ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا اجالا ہے. میری یوتھ کیا بات. میری یوتھ اجالا ہے. اور سب سے بڑا جو جسچر ایک میرے ملک میں ہوا کہ ہم آج بھی فلش بیک کا ریفرنس دیتے ہیں. میری یوتھ فلش فارورڈ میں لو کر رہی. کیا اس سے بڑا اچھا سائن اس سے اچھا کیا سائن ہوگا. کیا کہنے سر. آپ کا قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ سر. میں میری ٹیم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے. بہت شکر گزار ہوں. بڑی مزے کی باتیں ہوئی اور وہ باتیں ہوئی جو کرنی چاہیے. موسٹلی آتے ہیں میرے پاس آپ نے کیا کیا یہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو جن سے ایک اویئرنیس بھی لوگوں کو دینی ہوتی ہے اور ان کو باخبر بھی کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا. بالکل. تو آج کا سیشن بڑا اچھا لگا. مجھے بھی اچھا لگا سر. آپ کا بہت بہت شکریہ. آل دا بیسٹ. کیپ اٹ اپ اینڈ کیری آن. تھینک یو سو مچ فار دس ٹائم. تھینک یو سو مچ. ناظرین سامعین راشد محمود صاحب سے تو میری ملاقات بہت ہی خاص رہی اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں آئندہ پروگرام کے لیے آپ جمے رہیں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ جڑے رہیں گے. اور اب تک کے لیے ہم اجازت دیجیے گا. مجھے ہمارے سینئر راشد محمود صاحب سر السلام علیکم. جی اللہ. پاکستان زندہ باد.